نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والے تمام سامعین کرام کو خوش آمدید۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نساء کی جن آیات کا مطالعہ کیا تھا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات، صلح کی اہمیت اور انصاف کے تقاضوں کو بیان فرمایا۔ اسلام کی پہلی خواہش یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو رشتہ قائم رہے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن دیکھیں، بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ تمام کوششوں، صلح اور برداشت کے باوجود بھی نباہ ممکن نہیں رہتا۔ تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا جدائی کے بعد انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتر راستہ رکھتا ہے؟ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوال کا نہایت امید افزا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے اس مبارک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم آج بات کریں گے اپنے سبق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کا یعنی کہ ہر ممکن کوشش کے بعد جب میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن پاتی تو اس وقت پھر کنڈیشن کیا ہوگی اور کیسا معاملہ ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغن اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، کلم من سعتہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنے وسیع فضل کے ساتھ، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسیع اور حکمت والا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنَ سَعَتِهِ، یعنی کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، مینس کہ ان کی جو ہے نا وہ ڈائیورس ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وسیع فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ کو ہم بہت ہی آسان تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے 3 ممکنہ حالات بیان فرمائے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے بے رغبتی اختیار کرے یا اس سے دوری اختیار کرنا چاہے، تو بیوی چاہے تو وہ اپنے بعض حقوق یعنی کہ مثلاً اپنی باری، خرچ یا رہائش کے بعض معاملات میں رضامندی سے کمی کر سکتی ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اگر دونوں باہمی رضامندی سے صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ صلح طلاق سے بہتر ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہیں اپنے بارے میں اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں، میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، یعنی یہ انہوں نے درمیانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے کسی معاملے پر صلح کر لیں تو یہ جائز ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں پہ یہ بتا دی تھی کہ اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ محبت کے معاملے میں مکمل برابری تو نہیں کر سکتا، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ البتہ رہائش، خرچ، وقت اور دیگر ظاہری حقوق میں انصاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر کسی ایک بیوی کی طرف اتنا زیادہ نہ جھک جائے کہ دوسری نہ مکمل بیوی رہے نہ وہ آزاد، یعنی کہ وہ معلق ہو کر رہ جائے، جیسا کہ ہم نے کل والے سبق میں اس کو سمجھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان ظاہری حقوق میں مکمل انصاف فرماتے تھے۔ پھر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ وہ تقسیم ہے جس پر میرا اختیار ہے، لہٰذا جس چیز پر صرف تیرا اختیار ہے یعنی دل کی محبت، اس پر میری گرفت نہ فرما۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف حد سے زیادہ جھک جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ جیسے وہ فالج زدہ ہو، یعنی کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ تو سامعین کرام،
اب یہاں پہ ایک تیسری چیز بھی بتا دی گئی تھی، یعنی کہ تیسرا راستہ، اور وہ کیا تھا کہ اگر تمام کوششوں کے باوجود اصلاح نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے وسیع فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی بے نیاز کر دے گا مطلب کہ عورت وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی زندگی سے میں چلی جاؤں گی تو شاید یہ بالکل اپنی زندگی میں بالکل جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور اسی طرح شوہر نہ سوچے یہ کہ اگر اس کو میں طلاق دے دوں گا تو اس کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دیں گے، تو وہ مرد کو بہتر بیوی عطا کر سکتے ہیں اور عورت کو اللہ تعالیٰ بہتر شوہر عطا کر سکتے ہیں، یا پھر دونوں کے لیے ایسی صورت پیدا کر دے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ تو پھر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ کا فضل اور رزق بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بہترین عطا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں ہم چھوٹی سی ایک بات کو سمجھتے ہیں، اور جہاں کہ ممکن ہو میاں بیوی کو صلح کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ظاہری حقوق میں انصاف کرنا فرض ہے، اگر نباہ ممکن نہ رہے تو طلاق ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے فضل سے دونوں کے لیے بہترین راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے سامعین کرام، ناظرین، یہاں آج کی آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت سے اس کے لیے بہتر دروازے کھولتے ہیں، اور اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اس کے فیصلوں کو حکمت سمجھ کر قبول کیجیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے پیارے ناظرین سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ہر حال میں اپنے رب پر کامل اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور سامعین کرام، اگر یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہو، ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور شاید یہی ایک آیت کسی پریشان دل کے لیے امید کا سبب بن جائے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔